پیدائش کی کتاب اس کا 42واں باب۔ اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے، تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہو؟ دیکھو، میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ سو یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے، پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، کیونکہ کنعان کے ملک میں کال تھا اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا، اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا۔ سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سرزمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا، پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجے میں پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کنعان کے ملک سے اناج مول لینے کو۔ یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، پر انہوں نے اسے نہ پہچانا، اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، نہیں خداوند، تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، ہم سچے ہیں، تیرے غلام جاسوس نہیں ہیں۔ سو اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو۔ تب انہوں نے کہا، تیرے غلام 12 بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں ہے، سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے اور ایک کا کچھ پتہ نہیں۔ تب یوسف نے ان سے کہا، میں تو تم سے کہہ چکا کہ تم جاسوس ہو، سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے۔ سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھجواؤ کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے، اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ اور اس نے ان سب کو 3 دن تک اکٹھے نظر بند رکھا، اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا، ایک کام کرو تو زندہ رہو گے، کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانہ میں بند رہنے دو، اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی، اسی لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے۔ تب روبن بول اٹھا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو، اور تم نے نہ سنا؟ سو دیکھ لو، اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا۔ تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا، اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی، اور ان میں سے شمعون کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندھوا دیا۔ پھر یوسف نے حکم کیا کہ ان کو بوروں میں اناج بھریں، اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے میں رکھ دی، اور ان کو زاد راہ بھی دے دی۔ چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا، اور انہوں نے اپنے گدھوں پر گلا لاد لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے منہ پر رکھی دیکھی، تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے، وہ میرے بورے میں ہے، دیکھ لو۔ پھر تو وہ حواس باختہ ہو گئے اور ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے لگے، خدا نے ہم سے یہ کیا کیا؟ اور وہ ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی، اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجے میں باتیں کی اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے آدمی ہیں، ہم جاسوس نہیں، ہم 12 بھائی ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں، اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔
तब उस शख्स ने जो मुल्क का मालिक है हमसे कहा, मैं इसी से जान लूँगा कि तुम सच्चे हो कि अपने भाइयों में से किसी को मेरे पास छोड़ दो और अपने घर वालों के खाने के लिए अनाज लेकर चले जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मैं जान लूँगा कि तुम जासूस नहीं बल्कि सच्चे आदमी हो और मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे हवाले कर दूँगा। फिर तुम मुल्क में सौदागरी करना। और यूँ हुआ कि जब उन्होंने अपने बोरे खाली किए तो हर शख्स की नकदी की थैली उसी के बोरे में रखी देखी, और वो और उनका बाप नकदी की थैलियाँ देखकर डर गए। और उनके बाप याकूब ने उनसे कहा, तुमने मुझे बे औलाद कर दिया। यूसुफ नहीं रहा और शमौन भी नहीं है, और अब बनियामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब बातें मेरे खिलाफ हैं। तब रोबन ने अपने बाप से कहा, अगर मैं इससे तेरे पास ना ले आऊँ तो मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर डालना। उसे मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तेरे पास पहुँचा दूँगा। उसने कहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अकेला रह गया है। अगर रास्ता में जाते जाते उस पर कोई आफत आ पड़े तो तुम मेरे सफ़ेद बालों को गम के साथ कोर में उतारोगे। पैदाइश 43वां बाब। और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया, और यूँ हुआ कि जब उस गला को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके तो उनके बाप ने उनसे कहा कि जाकर हमारे लिए फिर कुछ अनाज मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा कि उस शख्स ने हमको निहायत ताकीद से कह दिया था कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। सो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे और तेरे लिए अनाज मोल लाएंगे, और अगर तू उसे ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने कह दिया है कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ ना हो। तब इस्राएल ने कहा कि तुमने मुझसे क्यों ये बदसलूकी की कि उस शख्स को बता दिया कि हमारा एक भाई और भी है। उन्होंने कहा, उस शख्स ने वजद होकर हमारा और हमारे ख़ानदान का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जीता है और क्या तुम्हारा कोई और भाई है। तो हमने इन सवालों के मुताबिक उसे बता दिया। हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को ले आओ। तब यहूदा ने अपने बाप इस्राएल से कहा कि इस लड़के को मेरे साथ कर दे तो हम चले जाएंगे, ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे ज़िंदा रहें और हलाक ना हों, और मैं इसका ज़ामिन होता हूँ। तू उसको मेरे हाथ से वापस मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास पहुँचाकर सामने खड़ा ना कर दूँ तो मैं हमेशा के लिए गुनहगार ठहरूँगा। अगर हम देर ना लगाते तो अब तक दूसरी दफ़ा लौट कर आ भी जाते। तब उनके बाप इस्राएल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में से उस मुल्क के मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराना लेते जाओ, जैसे थोड़ा सा रोगन बलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाला और मुर और पिस्ता और बादाम और दूना दाम अपने हाथ में ले लो, और वह नकदी जो फेर दी गई और तुम्हारे बोरों के मुंह में रखी मिली अपने साथ वापस ले जाओ, क्योंकि शायद भूल हो गई होगी। और अपने भाई को भी साथ लो और उठकर फिर उस शख्स के पास जाओ, और खुदाए कादिर उस शख्स को तुम पर मेहरबान करे, ताकि तुम्हारे दूसरे भाई को और बनियामीन को तुम्हारे साथ भेज दे। मैं अगर बे औलाद हुआ तो हुआ। तब उन्होंने नजराना लिया और दूना दाम भी हाथ में ले लिया और बनियामीन को लेकर चल पड़े और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने जा खड़े हुए। जब यूसुफ ने बनियामीन को उनके साथ देखा तो उसने अपने घर के मुतज़्ज़म से कहा, इन आदमियों को घर में ले जा और कोई जानवर ज़बह करके खाना तैयार करो, क्योंकि ये आदमी दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस शख्स ने जैसे यूसुफ ने फरमाया था किया और उन आदमियों को यूसुफ के घर में ले गया। जब उनको यूसुफ के घर में पहुंचा दिया तो डर के मारे कहने लगे कि वो नकदी जो पहली दफ़ा हमारे बोरों में रख कर वापस कर दी गई थी, उसी के सबब से हमको अंदर करवा दिया है, ताकि उसे हमारे ख़िलाफ़ बहाना मिल जाए और वो हम पर हमला करके हमको ग़ुलाम बना ले और हमारे गधों को छीन ले। और वो यूसुफ के घर के मुतज़्ज़म के पास गए और दरवाज़े पर खड़े होकर उससे कहने लगे, जनाब, हम पहले भी यहाँ अनाज मोल लेने आए थे, और यूँ हुआ कि जब हमने मंजिल पर उतरकर अपने बोरों को खोला तो अपनी अपनी बोरी तुली हुई नकदी अपने अपने बोरे के मुंह में रखी देखी। सो हम उसे अपने साथ वापस लेते आए हैं।
اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نقدی ساتھ لائے ہیں۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا۔ مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آیا، اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا، اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نذرانہ تیار کر کے رکھا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہی روٹی کھانی ہے۔ جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نذرانہ کو جو اس کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور آدات بجا لائے۔ اس نے ان سے خیر و عافیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے؟ کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے۔ پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا، اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے؟ پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا تجھ پر مہربان رہے۔ تب یوسف نے جلدی کی، کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے، سو وہ اپنی کوٹری میں جا کر وہاں رونے لگا۔ پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو، اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدا اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہیت ہے۔ اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کے بڑائی اور چوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے۔ پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا، اور انہوں نے مے پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اس کلام کے پڑھے جانے اور تمام سننے والوں پر خدا باپ کی کثرت سے برکت ہوتی رہے، آمین۔